السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیروں کی سمجھ آتی ہے؟ اچھا جی، شروع کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا، نگاہ یار وہ شے ہے جو ذرے کو بھی زر کر دے، اٹھائے خاک سے اور شہر بھر میں معتبر کر دے، عقیدت کے جلائے دیپ اس کے رو برو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، جو دانہ خاک میں ملنے کو بھی تیار ہوتا ہے وہی ایک دن گلابوں کی طرح گلزار ہوتا ہے، جو عاشق جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اسی کے بخت میں لکھا وصال یار ہوتا ہے، اگر دینا پڑے جاتے ہوئے دل کا لہو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا۔ ناظرین، تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ کی طرف سے اور تمام حاضرین محفل کی طرف سے ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوب پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ دن، یہ لمحہ، یہ موسم، یہ شام ہمیں میسر آ رہی ہے۔ پیارے حضور، اس سے قبل نماز سے قبل کوئی 12-13 شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے اور اب جی حضور ان میں کچھ تو پرانے تھے اور 3 شعراء جو ہیں وہ اس دفعہ آج پہلی دفعہ انہوں نے کلام پڑھا ہے۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب بھی شاعر بن گئے اور جو فرید احمد صاحب ہیں ہمارے سیکٹری امور خارجہ کے، وہ بھی شاعر بن گئے اور ایک واحد اللہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ بھی انہوں نے کلام سنایا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور پروگرام کے مطابق یہ تو پرانے شاعر لگتے ہیں تھوڑے سے، یہ پرانے ہیں جی، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی شاعر ہیں۔ تو حضور پروگرام ایسے شاعر نہیں کہ آپ کتنا فوری طور پہ تیار کرتے ہیں۔ جی حضور بالکل ایسی ہے۔ اچھا، تو حضور پروگرام کے مطابق خاکسار کی سب سے پہلے نظم ہے، اگر حضور کی اجازت ہو۔ آپ جو اتنا پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا؟ حضور وہ تعارفی کلمات تھے، پہلے میں نے سوچا نثر میں کہہ دوں تو پھر وہ میں نے وہ سٹارٹر تھا۔ جی چلیں اجازت ہے، جزاکم اللہ۔ پیارے حضور، یہ نظم میں نے کچھ دن پہلے اس وقت لکھی جب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جن کے لیے مشاعرہ کر رہے ہیں وہ تشریف نہیں لا رہے، تو پھر شام کا وقت تھا تو کچھ اداس تھا تو یہ نظم لکھی۔ اپنی نظم کا یہ ایک مصرع لیا اور اس پہ نظم ہے کہ کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے فرقتوں کا خیال ہے، جو گزر گئی تیری یاد میں وہی شام شام وصال ہے۔ بہت اچھا۔ میرا خواب تھا کسی روز تو، میرا خواب تھا کسی روز تو میری منتظر یوں بہار ہو، جو اٹھے نگاہ جھکی ہوئی میرے روبرو رخ یار ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو دعا کرے وہ قبول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو کرے دعا وہ قبول ہو، وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو،
وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو، جسے سوچنے کی جزا ملے جسے دیکھنا بھی ثواب ہو، اسے شاعری سے ہو گر شغف میرا لہجہ مثل فراز ہو، فراز سے مراد بلندی، اسے شاعری سے ہو گر شغف میرا لہجہ مثل فراز ہو، اسے زاہدوں سے ہو پیار تو میری ہر قدم پہ نماز ہو، وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، میری ہر دعا میں ہو تتلیاں میری ہر غزل میں گلاب ہو، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، تیرے رت جگے ہیں سنے گئے تیرے خار آج سے پھول ہیں، کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کبھی یوں بھی ہو سر بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، کوئی دم درود وہ کر کے جو میرے قلب و جاں کو نکھار دے، کوئی دے دعا مجھے پیار سے میرے دو جہاں جو سوار دے، جزاکم اللہ۔ اور اب پیارے حضور کی اجازت سے اگلے شاعر ہمارے مقصود الحق صاحب ہیں، مقرر مقصود الحق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ یہ چند شعر ہیں، دو مختلف نظموں کے، چار ایک نظم میں سے ہیں، 5 دوسری میں سے ہے۔ اس کو مختصر کر رہے ہیں، اب یہ چنے ہوئے ہیں شعر انتخاب کیے ہیں۔ اچھا۔ حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، ہو کے دیوانے چلے آئے ہیں دیدار کو لوگ، حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، ہو کے دیوانے چلے آئے ہیں دیدار کو لوگ، تجھ سے جو عہد کیا اس کو نبھانے کے لیے اپنی پلکوں میں پرو لائے ہیں اقرار کو لوگ، تجھ سے جو عہد کیا اس کو نبھانے کے لیے اپنی پلکوں میں پرو لائے ہیں اقرار کو لوگ، عشق اور مشک چھپانے سے کہاں چھپتے ہیں، عشق اور مشک چھپانے سے کہاں چھپتے ہیں، لاکھ پابند کریں عشق کی مہکار کو لوگ، اور دل کے جذبات نے حرفوں کی قبا اوڑھی ہے، دل کے جذبات نے حرفوں کی قبا اوڑھی ہے، چاہے جو نام بھی دے لیں میرے اشعار کو لوگ۔ اب یہ چند دوسری نظم سے اشعار۔ اشک در اشک عطا غم کی جو دولت کی ہے، اشک در اشک عطا غم کی جو دولت کی ہے، اپنے بندوں پہ بڑی اس نے عنایت کی ہے، جو بھی کہنا تھا کہا اپنے خدا سے ہم نے، جو بھی کہنا تھا کہا اپنے خدا سے ہم نے، تم سے بھولے سے بھی کب کوئی شکایت کی ہے، تم سے بھولے سے بھی کب کوئی شکایت کی ہے، جو مسیحا تھا اسے ہم نے مسیحا مانا، جو مسیحا تھا اسے ہم نے مسیحا مانا، فکر ملاں سے سرے دار بغاوت کی ہے، فکر ملاں سے سرے دار بغاوت کی ہے۔ اور مخالفوں کے لیے کہ تم کو دجال ملا، تم کو دجال ملا ہم کو مسیح و مہدی، تم کو دجال ملا ہم کو مسیح و مہدی،
بات دونوں کے نصیبوں کی ہے قسمت کی ہے، بات دونوں کے نصیبوں کی ہے قسمت کی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہم بھی تم جیسے ہی بکھرے ہوئے دانے ہوتے، ہم بھی تم جیسے ہی بکھرے ہوئے دانے ہوتے، ہم میں وحدت کی بنا حبل خلافت کی ہے۔ ابھی اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب مقصود الحق صاحب، اور اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں، حضور کی اگر صرف اجازت ہو میں اپنے اس دوستوں کو بتاتا چلوں۔ عام طور پہ لوگ مشاعرے پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مشاعرے سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ کن مراحل سے ہوتی ہے۔ حضور اگر اجازت ہو تو صرف ایک کیا مقصود الحق صاحب نے کی یہ تیاری؟ حضور خاکسار نے مجلس عاملہ میں یہ پروگرام بنا کے ایک مشاعرہ کیا جائے، تو میں نے ایک درخواست لکھ کے حضور کی خدمت میں کہ حضور ایسے ہماری خواہش ہے کہ محمود ہال میں مشاعرہ کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں اس میں۔ تو وہ خط دے دیا۔ اس کے بعد کافی دن میں چکر لگاتا رہا دفتر کے، پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے، ہر روز دعا کرتا رہا۔ 6-7 دن گزر گئے، تو ایک دن مکرم مبشر گوندل صاحب مجھے ملے، کہتے جی یہ مبارک تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے۔ میں دوڑ کے خط لے کے کار میں بیٹھا، دعا کر کے کھولا، بہت خوبصورت خط تھا حضور کا، دعاؤں بھرا، بہت دعائیں تھیں، یقین کریں کہ خوشبو سے لبریز اور دعاؤں سے لبریز تھا کہ جزاکم اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کی دعوت کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ ضرور مشاعرہ کریں، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ تو وہ چونکہ خط تھا بہت دعاؤں بھرا، بہت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت انکار میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، کہ مطلب اتنی دعائیں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ خط میں نے جیب میں ڈال لیا الحمدللہ کہتے ہوئے، لیکن وہ خط ڈالتے ہوئے ایک مصرع، ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے، وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے، وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ بہرحال میں دعا کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے گاڑی چلا کے گیا، لیکن پورے 10 منٹ کے بعد دوبارہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ غزل مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں یہ آج ہی حضور کی خدمت میں بھجوا دیں۔ وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، کہ دوبارہ اجازت مانگو۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ میں تہی دست ایک فقط شاعر، وہ سراپا سخن خزانہ تھا۔ گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا۔ گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا۔ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے، وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ یہ شعر، یہ غزل لکھ کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو دے کے میں ایسے بھاگا جیسے بچپن میں ہم کسی اور کے گھر کی بیل دبا کے بھاگ جاتے تھے۔ تو رات کو بہرحال میں نے کسی اپنے بزرگ دوست سے ذکر کیا کہ میں نے ایسے، وہ کہتے ہیں مبارک اب تم گئے، یہ تم کیا لکھ کے لے آئے ہو؟
تو حضور کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اگلی صبح جب میں خط لینے گیا تو حضور کا بہت خوبصورت دعاؤں بھرا خط تھا. دعاؤں کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے قریب کوئی تھانہ نہیں ہے، ہاں مسجد ضرور ہے، شاید آپ اس سے ڈرتے ہوں، آپ 15 نومبر کو مشاعرہ رکھ لیں. تو الحمدللہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب امام کو قدم قدم پہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور یقین کریں حضور کی ایسی مصروفیات ہیں کہ ہم کہتے ہوئے بھی کچھ بہت جھجک ہوتی ہے. جزاکم اللہ حضور. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. پھر تیاری کی طرف آ گئے. پھر اب اگلا شعر مکرم و محترم محمد افضل ترکی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. جب روا بنا تو جو سب سے پہلے جس نوجوان نے بیعت کی وہ محترم محمد افضل ترکی صاحب تھے، اس لیے آپ کو خطاب ملا روا کا پہلا پھل. تو شاید روا کے حوالے سے ہی حضور آج یہ نظم سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو میں روے کے گلشن احمد کے شجر کا میں ایک شیریں ثمر ہوں. گلشن احمد کے شجر کا میں ایک شیریں ثمر ہوں. الہی خیر فرما کہ میں ربے کا پہلا پھل ہوں. ربے کے یاد سے میں نے ایک نظم لکھی ہے، جو ربے کے ہیں وہ لوگ شاید انجوائے کرے. تو لیکن تکلیف شروع ہو گئی. اس میں مغفور علم سے معمور ہستی یاد آتی ہے، محبت ان کی آنکھوں سے برستی یاد آتی ہے. بڑا بے چین رکھتا ہے مجھے پہلو میں دل میرا، میری یادوں کی مجھ میں چیرہ دستی یاد آتی ہے. فضائے دہر ربا میں مسرت ہی مسرت تھی، فضائے دہر ربا میں مسرت ہی مسرت تھی، وہاں پر بن پیے چڑھتی تھی مستی یاد آتی ہے. عجیب انسان بستے تھے وہاں درویش صورت کے، عجیب انسان بستے تھے وہاں درویش صورت کے، مجھے فرقت میں ان کی اونچی ہستی یاد آتی ہے. لٹا دیتے تھے وہ مال و متاع سب راہ عقبہ میں، لٹا دیتے تھے وہ مال و متاع سب راہ عقبہ میں، مگر دنیا میں ان کی تنگ دستی یاد آتی ہے. انہیں پھولوں سے رغبت اور خوشبو ان کی سیرت، خوشبو ان کی سیرت تھی. انہیں پھولوں سے رغبت اور خوشبو ان کی سیرت تھی، مگر کانٹوں کی تلخی ان کو ڈستی یاد آتی ہے. وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے، وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے. تشدد کی جہاں آتش برستی یاد آتی ہے، وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے. تشدد کی جہاں آتش برستی یاد آتی ہے. دہل جاتا ہے دل میرا اچانک بے خیالی میں، دہل جاتا ہے دل میرا اچانک بے خیالی میں، وہاں پر جب درندوں کی سی پستی یاد آتی ہے. کوئی جو سچ بتائے کیا ہوا گجراں والے میں، ہے کوئی جو سچ بتائے کیا ہوا گجراں والے میں، جو کہ جل کر راکھ ہوئے ان کی ہستی یاد آتی ہے، ان کی ہستی یاد آتی ہے. میں دیوانہ ہوا جب سے کہ غم دل کو لگا بیٹھا، میں دیوانہ ہوا جب سے کہ غم دل کو لگا بیٹھا، وہاں کا قریہ قریہ بستی بستی یاد آتی ہے، وہاں کا قریہ قریہ بستی بستی یاد آتی ہے. میرے خوابوں میں اب بھی بے بسوں کی چیخ آتی ہے، میرے خوابوں میں اب بھی بے بسوں کی چیخ آتی ہے. یہ ان پر ظلم کی زنجیر کستی یاد آتی ہے. مجھے لندن میں ترکی اور تو کچھ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی. مجھے لندن میں ترکی اور تو کچھ بھی نہیں آتی، جو آتی ہے تو بس ربا کی بستی یاد آتی ہے. غفور علم سے معمور ہستی یاد آتی ہے، محبت ان کی آنکھوں سے برستی یاد آتی ہے.
بہت اچھا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. جزاک اگر اللہ. اجازت تو ایک اور سنا دیں. سنا دیں. ہاں جی، سنا دیں. تھینک یو جی. نیا وطن ہے، نئی منزلیں، نئی راہیں، نئے چراغ جلاؤ نئے سفر کے لیے. ابھی کچھ اور مصائب کا سامنا ہوگا، ابھی کچھ اور مصائب کا سامنا ہوگا، ابھی کچھ اور مراحل ہیں چشم تر کے لیے. نہ نقش پا کے لیے ہے، نہ سنگ در کے لیے، میری جبیں ہے تماشا نظر نظر کے لیے. میری جبیں ہے تماشا نظر نظر، میری نگاہ میں ججتے نہیں مئو پروین، میری نگاہ میں ججتے نہیں مئو پروین، تیری نگاہ مچلتی ہے سیم و زر کے لیے. غمیں جہاں سے چھپانا بڑا ہی مشکل تھا، غمیں جہاں سے چھپانا بڑا ہی مشکل تھا. وہ ایک اشک جو لایا ہوں چارہ گر کے لیے، وہ ایک اشک جو لایا ہوں چارہ گر کے لیے، وہ ایک اشک جو لایا ہوں چارہ گر کے لیے. نیا وطن ہے، نئی منزلیں، نئی راہیں، نئے چراغ جلاؤ نئے سفر کے لیے. درے قبول کہاں ہے کسی کو کیا معلوم، بھٹک رہی ہیں دعائیں ابھی اثر کے لیے. دیار غیر میں کھاتا ہوں ٹھوکریں ترکی، کوئی وطن سے نہ آیا میری خبر کے لیے. کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں چلا گیا. پھر وہ بادشاہ مجھے ڈھونڈتے رہے، پھر وقت نہ ہونے کو ان کے لیٹر میرے پاس سے حضور. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور اب ہمارے جو شاعر ہیں محترم نور الجمیل نجمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. پرانے شاعر ہیں. جی حضور. جی رباسی ہیں شاعر. میرے سامنے پہلے شاعر ساتھ بھی پڑھتے رہے ہیں. چودھری محمد علی صاحب کی موجودگی میں بھی پڑھتے رہے. السلام علیکم. حضور پر نور، میرا محبوب موضوع ہم نگاری ہے، لیکن میں چند اشعار سب سے پہلے پیارے حضور کی محبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک حمد سنانا چاہوں گا. میں جب دعا کے سبھی پھول اس پہ وار آیا، میں جب دعا کے سبھی پھول اس پہ وار آیا، نہ پوچھ دوست مجھے کس قدر قرار آیا. میں جب دعا کے سبھی پھول اس پہ وار آیا، نہ پوچھ دوست مجھے کس قدر قرار آیا. زہے نصیب کہ اس کی نگاہ ہم پہ پڑی، زہے نصیب کہ اس کی نگاہ ہم پہ پڑی، زہے نصیب اسے خاک پا پہ پیار آیا. زہے نصیب کہ اس کی نگاہ ہم پہ پڑی، زہے نصیب اسے خاک پا پہ پیار آیا. وہ ایک دست مبارک، وہ ایک دست دعا، وہ ایک دست مبارک، وہ ایک دست دعا، کچھ ایسے تھا کہ میں چوم کر بہار آیا. وہ ایک دست مبارک، وہ ایک دست دعا، کچھ ایسے تھا کہ میں چوم کر بہار آیا. حضور آپ کے پیچھے نماز کیا پڑھ لی، حضور آپ کے پیچھے نماز کیا پڑھ لی، میں اپنی پشتوں کی بگڑی ہوئی سنوار آیا. حضور آپ کے پیچھے نماز کیا پڑھ لی، میں اپنی پشتوں کی بگڑی ہوئی سنوار آیا. دعائیں پھونکو اور اس سے بلائیں دور کرو، دعائیں پھونکو اور اس سے بلائیں دور کرو. ہمارے غم میں جو سجدوں میں شب گزار آیا، ہمارے غم میں جو سجدوں میں شب گزار آیا. اور دعائیں جزاک اللہ، دعائیں پھونکو اور اس سے بلائیں دور کرو. ہمارے غم میں جو سجدوں میں شب گزار آیا. اور میرے خدا کا وہ ممبر پہ معجزہ چمکا، میرے خدا کا وہ ممبر پہ معجزہ چمکا، جو اپنے ساتھ فرشتے لیے ہزار آیا.
میرے خدا کا وہ منبر پہ معجزہ چمکا جو اپنے ساتھ فرشتے لیے ہزار آیا. حضور پر نور ایک حمد اگر اجازت ہو. جزاک اللہ حضور. سامعین محفل، خدائے رحمان خدائے ودود کو پکارنے کا ہم سب کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن مقصد صرف سب کا ایک ہی ہے. اے میرے لاڈلے سوہنے میرے سچے مولا، اے میرے لاڈلے سوہنے میرے سچے مولا، میرے غم خار میرے ماؤں سے اچھے مولا، اے میری روح میں بستے ہوئے سچے جذبے، اے رگے جاں میں دھڑکتے ہوئے سندر سپنے، اے میری روح میں بستے ہوئے سچے جذبے، اے رگے جاں میں دھڑکتے ہوئے سندر سپنے، اے مجھے جان سے پیارے میرے نورانی صنم، اے میرے دل پہ عنایت میرے جیون کا بھرم، چین کا گیت لیے دل میں اتر جاتے ہو، جب پکاروں تمہیں ہر بار چلے آتے ہو. چین کا گیت لیے دل میں اتر جاتے ہو، جب پکاروں تمہیں ہر بار چلے آتے ہو. میرے غفار میرے یار میرے پیار ہو تم، میرے غفار میرے یار میرے پیار ہو تم، میرے مالک میرے خالق میری سرکار ہو تم. اور میرا دھڑکن میری سانسوں کی روانی تم سے، میرا دھڑکن میری دھڑکن میری سانسوں کی روانی تم سے، میرا جیون میرے جیون کی کہانی تم سے، اور میں تیری یاد میں سنسار سے آری ہی رہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں بھکاری ہی رہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں بھکاری ہی رہوں. میں تیری شان میں لکھوں میری اوقات کہاں، میں تیری شان میں لکھوں میری اوقات کہاں، جو تیری خاک کو پہنچے وہ میری بات کہاں. ہر نئی صبح کے ماتھے کا اجالا تم ہو، ہر نئی صبح کے ماتھے کا اجالا تم ہو، خوف کی رات میں ایک امن کا حالہ تم ہو. تم ہواؤں میں مہکتی ہوئی ایک تازہ ہنسی، تم ہواؤں میں مہکتی ہوئی ایک تازہ ہنسی، تم بہاروں میں مچلتے ہوئے موسم کی خوشی، تم پہاڑوں میں سرکتے ہوئے چشموں کا بیان، تم گھٹاؤں میں برستے ہوئے بادل کی زبان، تم پہاڑوں میں سرکتے ہوئے چشموں کا بیان، تم گھٹاؤں میں برستے ہوئے بادل کی زبان. تم کبھی رات کی رانی کبھی خوشبو کے گلاب، تم کبھی رات کی رانی کبھی خوشبو کے گلاب، تم ہی جیون کی روانی تم ہی جیون کا شباب. سرد موسم کی سکون بخش کوئی دھوپ ہو تم، سرد موسم کی سکون بخش کوئی دھوپ ہو تم، سخت گرمی میں کسی چھاؤں کا ایک روپ ہو تم، سخت گرمی میں کسی چھاؤں کا ایک روپ ہو تم. اور جب سبھی غم میری آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں، جب سبھی غم میری آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں، چیختے زخم میرے دل سے لپٹ جاتے ہیں، جب سبھی رنج و الم دل کو ستانے آئیں، یاس اور حزن کے سائے مجھے کھانے آئیں، جب بھی دھڑکن میری آلام سے تھک جاتی ہے، سانس دنیا کے عذابوں میں اٹک جاتی ہے، تب میرے یار میرے پیار میرے دل کے سرور، میرے سپنے میرے اپنے میری سانسوں کے غرور. تم نے ہر کرب کی حالت کو مٹا ڈالا ہے، تم ہو رحمان یہ ہر بار دکھا ڈالا ہے، تم نے ہر کرب کی حالت کو مٹا ڈالا ہے، تم ہو رحمان یہ ہر بار دکھا ڈالا ہے. غم سے بے جان کو جاندار کیا ہے تم نے، مجھ بھکاری کو بہت پیار کیا ہے تم نے. جزاکم اللہ خیر. اور ابھی یہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے مکرم نور الجمیل نجمی صاحب، اور اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں، ویسے تو حضور مجھے ایک اور لطیفہ سنانا ہے.
حضور میں نے عرض کرنی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو آ جائیں بس اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مسجد فضل میں مجھے ملے، بہت اونچے لمبے اور کافی موٹے اور بڑے صحت مند، مجھے دیکھتے ہی کہہ لگا کے ہنس کے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا شاید مجھے دیکھ کے انہیں دلی مسرت ہو رہی ہے، اس لیے تو چونکہ بہت لمبے تھے، اتنے لمبے تھے کہ میرا جو سر ہے وہ ان کے پیٹ پہ تھا، تو وہ ہنس رہے تھے بڑے، تو بڑی مشکل سے ان کو چھڑایا۔ میں نے کہا کیا مجھے ملنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں، مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں آج تک سمجھ رہا تھا کہ مبارک صدیقی کوئی 6.5 فٹ کا نوجوان ہے، تو آپ کو تو کہتے میں گود میں سارے لندن کی سیر کروا سکتا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے فین جو ہوتے ہیں حضور وہ بڑے، ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں صبح میں بڑا تیار ہو کے نیا سوٹ پہن کے پین بھی رکھ لیا، میں نے کہا شاید کوئی حضور آٹوگرافی مانگ سکتا ہے مجھ سے، تو میں جا رہا تھا تو ایک خاتون میرے خیال میں کوئی ہوں گی، کوئی 80-90 سال کی ہوں گی، ساتھ ان کے بچی تھی، تو وہ اپنی بچی کو کہتی کہ یہ وہ نظموں والا ہی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ میں سب میں پاپولر ہوں اتنا زیادہ۔ اپنی طرف سے وہ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن وہ بزرگ تھیں، اپنی طرف سے سرگوشی کر رہی تھی لیکن آواز پورے محلے کو جا رہی تھی۔ تو وہ کہتی یہ وہ نظموں والا ہی ہے، بچی کہتی دادی جی وہی ہیں، آہستہ بولیں۔ وہ دادی جی کہتی کہ ٹی وی وچ تے چنگا بھلا لگدا ہے، وچوں ہے کی ہے؟ میں نے 3 دن پھر وہ جو جلسہ تھا ایک جگہ بیٹھ کے میں نکلا ہی نہیں، بس میں نے حضور اس کے بعد پبلک میں نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ آج نکلے ہیں جی اس کے بعد آ جائیں ہیں اس کے بعد جی حضور یہ جو ابھی انہوں نے سنائی اس پہ مجھے 4 کشار یاد آ رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے ایک مشہور شاعر ہیں، ان کے مبارک صدیقی ہے ان کا نام، تو میں اگر وہ جب حضور کا وہ خط ملا تو جس میں لکھا تھا کہ آپ 15 نومبر کو کریں، تو چونکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا اس وقت یہ 4 شعر لکھے کہ 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ، 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ، پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ، اور اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، جو اسے چھو لے اسے لال و گوہر کرتا ہے وہ، اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، جو اسے چھو لے اسے لال و گوہر کرتا ہے وہ، اور بھیجتا ہے وہ مجھے خط میں دعاؤں کے گلاب، اس طرح خوشبو کو میرا ہم سفر کرتا ہے وہ، بھیجتا ہے وہ مجھے خط میں دعاؤں کے گلاب، اس طرح خوشبو کو میرا ہم سفر کرتا ہے وہ، اور اس سے نہ ملنا اگر کچھ عشق سے پرہیز ہے، اس سے نہ ملنا اگر کچھ عشق سے پرہیز ہے، ایک جادو کی طرح دل پہ اثر کرتا ہے وہ، اور میں تو میرے دوست ایک سورج مکھی کا پھول ہوں، پھیرتا ہوں رخ میں اپنا رخ جدھر کرتا ہے وہ، 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ، پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ صدر ہونے کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی حضور میں نے کہا جب تک اپنی صدر باری سے پہلے بھی کہہ لیا اور اپنی باری کے بعد بھی کہتے جا رہے ہیں۔ چلیں اب اگلا شاعر۔ حضور یہ آخری میری شاعری تھی، آخری جناب مقرر و محترم آدم چغتائی صاحب، معروف اور ہر دل عزیز شاعر۔ بڑے عرصے بعد دیکھا آدم چغتائی صاحب آپ کو۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری وائف بھی بیچاری کافی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ کیونکہ حضور ابھی ایک حمدیہ کلام ہوا ہے
جس سے میں نے سوچا کہ نعتیہ کلام بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد دربار خلافت میں چند اشعار پیش کرنے کی ٹھیک ٹھیک. عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، صاحبان عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، صاحبان دولت فقر دین ہے ان کی، دولت فقر دین ہے ان کی، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، جن کے دل میں ہوں صاحب لولاک، جن کے دل میں ہوں صاحب لولاک، تیر ان کے خطا نہیں ہوتے، تیر ان کے جن کے دل میں ہوں صاحب لولاک، تیر ان کے خطا نہیں ہوتے، تیر ان کے دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، ورنہ آنسو رسا نہیں ہوتے، ورنہ آنسو رسا نہیں ہوتے، عمل صالح کلید ہے یارو، عمل صالح کلید ہے یارو، عمل صالح کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، ورنہ در اس عمل صالح کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، ورنہ در اس ایک نظر تجھ کو دیکھنے والے، ایک نظر تجھ کو دیکھنے والے، غیر سے آشنا نہیں ہوتے، غیر سے کیسے آدم وہ پھول کھل جائیں، کیسے آدم
وہ پھول کھل جائیں جن پہ دستے صبا نہیں ہوتے، جن پہ دستے صبا نہیں ہوتے۔ اور لکھ بھی دے کچھ راحتیں، لکھ بھی دے کچھ راحتیں، کچھ چاہتیں، کچھ درد و غم، اور لکھ دے الفتیں جن سے کبھی نکلے نہ ہم۔ ڈوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں صنم، ڈوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں صنم، ہو عطا ہم کو بھی تھوڑا سا نشہ بہر کرم۔ حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم۔ حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم۔ اور تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، کم باذن اللہ کہہ کر چل دیے گو محترم۔ تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، کم باذن اللہ کہہ کر چل دیے گو محترم۔ اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی، اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی، ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے ذی جاہو حشم، ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے ذی جاہو حشم۔ مشکلات نہ بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیچ و خم۔ بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیچ و خم۔ اور مشکلات دہر سے آدم نہ گھبرا تو ذرا، مشکلات دہر سے آدم نہ گھبرا تو ذرا، سجدہ تعظیم کا ہونے کو ہے تجھ پر کرم۔ حضور ایک اور ہے کہ لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر عرش بری، لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر عرش بری، جھکاؤ غیر کے آگے کبھی نہ اپنی جبی۔ اور یہی تو دعویٰ کیا تھا غرور والوں نے، جنہوں نے مصر بدر کر دیے وہیں کے مکی۔ اسی نمود کا فرعون آیا برسوں بعد، جو کر سکا نہ مسیح کے پسر کو زیر نگی۔ جو رند ہو تو اٹھاؤ پیالہ کوثر، زمانے بھر کی قناعت تمہیں ملے گی یہیں۔ یہ جام دل ہے اسے تم سنبھال کر رکھنا، یہ ایک بار جو ٹوٹا تو پھر بنے گا نہیں۔ اور بنا دیا انہیں خامس مسیح دوراں کا، بنا دیا انہیں خامس مسیح دوراں کا۔ یہ رفتیں بھی تو حاصل حضور جاں کو ہوئی، ہمیں تو پیار ہی بس پیار ان کے در سے ملا، سخی زمانے میں انسان نہیں ہے اور کہیں، سخی زمانے میں انسان نہیں ہے اور کہیں۔ اور چھوٹی سی حضور خیاجی ہیں حرف حرف میں روشن ہزار ہا مکتب، آپ کی تقاریر جو ہیں حرف حرف میں روشن ہزار ہا مکتب، نکل رہے ہیں معارف کے سینکڑوں مطلب۔ اور جنہیں شعور نے بخشی معاملہ فہمی، وہ کیسے بھول سکیں گے نشان راہ طلب۔ نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، کہ جا چھپا ہے غموں کے جہاں میں عیش و طرب۔ نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، کہ جا چھپا ہے غموں کے جہاں میں عیش و طرب۔ نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، کھلے تخیل جنت کے راز جن کے سبب۔ نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، کھلے تخیل جنت کے راز جن کے سبب۔ اور شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، وہ کس طرح سے رہیں گے جہاں میں تشنہ بلب۔ شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، وہ کس طرح سے رہیں گے جہاں میں تشنہ بلب۔ ملا ہے تحفہ حسن کلام آدم کو، کہ جس کے نام پر نازاں ہیں صاحبان ادب۔ بہت شکریہ۔
چاہتا تھا ایک اور، لیکن آپ کو مجبور کر رہے ہیں کیونکہ یہ حالات کے مطابق ہے. اگر دو ماشاء اللہ. میں نے ویسے حضور کل ملا کے بھی نہیں اتنا پڑھا جنہوں نے. یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. حضور یہ چند یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. زمانہ کیا چھین لے گا ہم سے، کسی نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. زمانہ کیا چھین لے گا ہم سے، کسی نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے، زباں پہ یہ عذر بے گناہی. ہمیں کو لٹنا تھا لٹ گئے ہم، تمہاری اس میں خطا ہی کیا ہے. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. وہ کیا کرے گا ستم کسی پہ، اسے تمیز جفا ہی کیا ہے. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. وہ کیا کرے گا ستم کسی پر، اسے تمیز جفا ہی کیا ہے. اور میری کہانی ابھی ہے جاری. مبارک صاحب میری کہانی ابھی تک پریشان ہو سن. میری کہانی ابھی ہے جاری، گزار دوں گا میں رات ساری. بہت شکریہ. میری کہانی ابھی ہے جاری مورثہ، گزار دوں گا میں رات ساری. تمہارا ہی تذکرہ ہے اس میں، ابھی تو تم نے سنا ہی کیا. بہت شکریہ. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام اور پیارے حضور کی شفقتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ. اور حضور اب ہمارے پاس ایک آخری شاعر ہیں حضور، لیکن ایک وہ میں صرف اس ڈر سے کہ وہ یہ آجے کے صدر تھے تو خود ہی منیر نیازی کا ایک ہے، مجھے اصل نہیں یاد، کہ کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو، حقیقت اور تھی جا کے اسے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. حضور 2 سال پہلے کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا، اگر اجازت ہو. 2 سال پہلے مجلس شورا تھی بیت الفتوح میں. حضور خطاب فرما کے نماز پڑھانے کے لیے بیت الفتوح میں تشریف لے گئے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو محترم امام صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک میں اپنا بڑا قیمتی بیگ جو ہے، میرے خیال میں اس میں شاعری تھی امام صاحب کی شاعری، وہ کہتے میں اپنا بڑا قیمتی بیگ وہ ہال میں بھول آیا ہوں، طاہر ہال میں، تو دوڑ کے جا کے اٹھا لینا. تو جو ہی نماز ختم ہوئی میں واقعتاً دوڑا، سانس چڑھا ہوا تھا، جا کے وہ بیگ اٹھا لیا. اب وہ بیگ اٹھا کے جب ہم 2-3 دوست تھے تو اب پتہ چلا کہ حضور نماز پڑھا کے تو جو طاہر ہال کا برآمدہ ہے اس میں سے تشریف لا رہے ہیں. تو باقی دوستوں کی طرح میں بھی حضور دوڑ کے، میں نے کہا حضور کی ایک جھلک پڑ جائے، سانس مجھے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا اور دوڑا میں، تو جا کے ادھر کھڑے ہو گیا. اور جو ہی کھڑے ہوا حضور دور سے تشریف لا رہے تھے. اب ہمارا چہرہ ایسے تھا جیسے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جبکہ حضور مسجد سے آ رہے تھے. تو حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا، بلکہ کچھ فکر مندی سے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب میں چونکہ ایک تو دوڑ کے سانس چڑھا ہوا تھا، دوسرا میں شاعر، مجھے لگا کہ حضور نے پوچھا ہے کہ آپ نے آج نظم نہیں پڑھی. تو میں نے کہا کہ حضور نہیں پڑھی. اب اتنی دیر میں حضور دور سے تشریف لا رہے تھے، بالکل قریب پہنچ گئے تو حضور نے قدر فکر مندی سے پوچھا کہ نہیں پڑھی. میں نے کہا حضور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑھی. حضور میری طرف فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون دیوانہ ہے جو میرے سامنے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی.
मैं दिल में ये खुश हो रहा था कि हुजूर को अमीर साहब पे गुस्सा चढ़ रहा है कि इतने बुलंद पाया शायर से नज़म आरल हुजूर ये सिर्फ़ एक लम्हे की बात थी। हुजूर तशरीफ़ ले गए और मैं भी अपने आप को सोच ही रहा था कि या अल्लाह मैं इतना बड़ा शायर हूँ कि तो जो मेरे पीछे बंदा खड़ा था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा मुबारक साहब हुजूर दरियाफ़त फरमा रहे थे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कहा है नहीं पढ़ी। आप यकीन करें कि मुझे हार्ट अटैक होते होते और मैं दौड़ा हूँ हुजूर के काफ़िले के पीछे, लेकिन हुजूर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। थोड़ा सा मैं आगे जाने की कोशिश की तो मेजर साहब ने मुझे घूर के देखा, मैं डर के पीछे हो गया। तो जो सबसे पीछे था पहरेदार, सांस मुझे चढ़ा हुआ था, उसे मैंने कहा कि यार मैंने आज नमाज़ पढ़ी है, हुजूर को बता दें। वो मुझे कहता मुबारक साहब बड़े अफसोस की बात है, कोई दसण वाली गल है। तो हुजूर उसके बाद मौका आज मिला है, मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने उस दिन नमाज़ पढ़ी थी। बाकायदा पढ़ रहे हैं? बाकायदा पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी पढ़ी थी मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया मुझे। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम एक जो हमारी आज की नशिस्त के शायर मुकर्रम व मोहतरम अताउल मुजीब राशिद साहब, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से नवाजें। उसी बैग में से निकाला जो छोड़ा था। ये इमाम साहब बताएंगे कि क्या ये नज़्म उसी बैग में थी जो उधर रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर की इजाज़त से पहले मैं एक किताब अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसमें हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला बिन-नस्ल अज़ीज़ ने 9 मई 2014 को जमात को एक मोटो अता फ़रमाया था, जो 1400 साल पहले बयान करदा हकीकत के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो उस मौके पर ये किताब लिखने की तौफ़ीक मिली। इबादत के लायक नहीं कोई और, इबादत के लायक नहीं कोई और, फ़कत एक अल्लाह है माबूद अपना। मोहम्मद रसूल खुदा ख़ातमुल अंबिया, उसी की मुनादी है मकसूद अपना। हुज़ूर एक मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अरबी ज़ुबान का शेर है, युहिब्बु जनानी कुल्ला अर्ज़िन वतैतहा फ़याल तली कानत बिलादो का मौलिदा। इस अरबी शेर का मंजूम तर्जमा इस तरह किया है कि मुझे उस ज़मीं से मोहब्बत बहुत है, मुझे उस ज़मीं से मोहब्बत बहुत है, जहाँ भी पड़े हैं तुम्हारे कदम। मुझे उस ज़मीं से मोहब्बत बहुत है, जहाँ भी पड़े हैं तुम्हारे कदम। मुक़द्दर में मेरे भी ए काश होता, मुक़द्दर में मेरे भी ए काश होता, कि बस्ती में तेरी मैं लेता जन्म। एक नज़म चंद हफ्ते पहले कुरान करीम के बारे में कहने का मौका मिला है, उसके शेर पेश करता हूँ। रफ़ीक कोई नहीं है किताब से बेहतर, रफ़ीक कोई नहीं है किताब से बेहतर, कोई किताब नहीं अल किताब से बेहतर। रफ़ीक कोई नहीं है किताब से बेहतर, कोई किताब नहीं अल किताब से बेहतर। सदा बहार है इस गुलसितां का हर गुंचा, हर एक लफ्ज़ है इसका गुलाब से बेहतर। सवाल कोई भी कैसा भी हो किसी दिल में, सवाल कोई भी कैसा भी हो किसी दिल में, जवाब इसमें है हर एक जवाब से बेहतर। ये बहर बेकरां है
ایک علم و حکمت کا، یہ بحر بے کراں ہے ایک علم و حکمت کا، ہے حرف حرف ہزاروں خطاب سے بہتر، ہے حرف حرف ہزاروں خطاب سے بہتر، صحیفے اترے تھے گو اس سے پہلے بھی لیکن، نہ کوئی مصحف عالی جناب سے بہتر، یہ ایک کتاب ہے مکنون بھی مبین بھی ہے، یہ ایک کتاب ہے مکنون بھی مبین بھی ہے، کہ پاؤ گے اسے تم ہر نصاب سے بہتر، کتاب نور جو اتری حبیب مولا پر، کتاب نور جو اتری حبیب مولا پر، ہزار آفتاب و ماہتاب سے بہتر۔ حضور کچھ عرصہ پہلے جماعت کے ایک بہت ہی مخلص بزرگ جن کا حضور نے ایک پورے خطبے میں ذکر فرمایا، مولانا عبدالوہاب بن آدم صاحب، ان کے وصال پر وہاں جانے کا موقع ملا، پھر وہیں پر حضور کا خطبہ سنا، تو اس کی روشنی میں دوران سفر ہی یہ چند شعر موضوع ہوئے جو میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی یاد بھی ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں بھی حضور نے ان کا ذکر فرمایا، تو ایک دفعہ پھر ان کی یاد آئے گی۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ارض افریقہ کا ایک روشن گوہر جاتا رہا، ارض افریقہ کا ایک روشن گوہر جاتا رہا، دین کی خدمت سے جس کا عمر بھر ناتا رہا، لوگ کہتے تھے جسے ظلمات کا مسکن کبھی، لوگ کہتے تھے جسے ظلمات کا مسکن کبھی، اس میں ہر سو روشنی حران پھیلاتا رہا، خدمت انسانیت تھا اس کا مقصود حیات، زندگی بھر وہ اسی راہ پر چلا جاتا رہا، کی مزین شاہراہوں پر مسیحا کی شبیہ، کی مزین شاہراہوں پر مسیحا کی شبیہ، اس کے آ جانے کے نغمے چار سو گاتا رہا۔ یہ اس کی وضاحت بھی کر دیں، جی اس وہ تصویریں جو موٹر ویز پہ لگی ہوئی ہیں۔ جی جی، یہ مجھے بھی خود جیسا حضور نے فرمایا دیکھنے کا موقع ملا ہے، بہت بڑی بڑی قد آدم بلکہ اس سے بھی بڑی تصویر جو دور سے نظر آتی ہے، بڑی بڑی ملکی شاہراہوں کے کونے پر لگی ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوئی، تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ پھر اگلی دفعہ وہاں سے گزرے تو میں نے ڈرائیور کو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ کار یہاں روکنا، ہم روک کے اچھی طرح دیکھیں بھی، ایمان کو تازہ کریں، تصویر بھی لیں، تو میں تصویر بھی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ان کے ایک اپنی سوچ تھی جس کو انہوں نے عملی رنگ میں کیا کہ مستقل طور پر احمدیت کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے جو آنے والا مسیح تھا آ گیا، دی پرومس مسیح ہیز کم۔ کام۔ جی جی بالکل، یہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ کی مزین شاہراہوں پر مسیحا کی شبیہ، اس کے آ جانے کے نغمے چار سو گاتا رہا، تھا سفیر امن بھی یہ ملک و ملت کا سپوت، تھا سفیر امن بھی یہ ملک و ملت کا سپوت، ہر کسی کے لب پہ اس کا ذکر خیر آتا رہا، کیا بھلی سی بات کی ہے ایک دانش مند نے۔ یہ جو ان کی جنازے کی تقریب ہوئی اس میں ملک کے ایک بہت ہی نمائندہ شخصیت نے ایک بات کی تھی جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا بھلی سی بات کی ہے ایک دانش مند نے، جو ملا تھا تحفہ سارے ملک کو جاتا رہا، کیا بھلی سی بات کی ہے ایک دانش مند نے، جو ملا تھا تحفہ سارے ملک کو جاتا رہا، وہ خلافت کی اطاعت میں تھا خود اپنی مثال، وہ خلافت کی اطاعت میں تھا خود اپنی مثال، ایک ابرو کے اشارے پر بچھا جاتا رہا، ہے وہاب آدم کے اس انجام پر راشد کو ناز، ہے وہاب آدم کے اس انجام پر راشد کو ناز، سارے خطبے میں اسی کا تذکرہ آتا رہا۔ پچھلے مہینے آئرلینڈ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو پہلی اپنی مسجد بنانے کی توفیق ملی، اس میں جو خطبہ ہوا، جو افتتاحی تقریب ہوئی، اس دوران جو تاثرات تھے ان کو اس نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نور سا ایک دور خامس میں اترتا دیکھنا، نور سا ایک دور خامس میں اترتا دیکھنا، ہر طرف چہروں پہ ایک جلوہ بکھرتا دیکھنا، اقصی یورپ میں بنا پہلا ہے یہ اللہ کا گھر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ
یورپ کے مغربی کونے میں گالوے شہر واقع ہے، اور اس کونے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے دنیا کے کناروں تک احمدیت کی تبلیغ گئی، تو وہاں پر پہلی احمدیہ مسجد آئرلینڈ میں جماعت کو بنانے کی توفیق ملی۔ اقصی یورپ میں بنا پہلا ہے یہ اللہ کا گھر، گالوے پر پیار کی بارش برستا دیکھنا۔ محبت انوار ربی بیت مریم بن گئی، محبت انوار ربی بیت مریم بن گئی، ایک محبوب خدا کو اس میں آتا دیکھنا۔ بھائے گا یوں عاشقوں کو حضرت مریم کا نام، بھائے گا یوں عاشقوں کو حضرت مریم کا نام، سارے لوگوں کی زبانوں سے نکلتا دیکھنا۔ نغمہ توحید گونجا مرکز تثلیث میں، نغمہ توحید گونجا مرکز تثلیث میں، اس کی لے لوگوں کے سینوں میں اترتا دیکھنا۔ تھی عجب تاثیر اس دن نعرہ تکبیر میں، تھی عجب تاثیر اس دن نعرہ تکبیر میں، نور حق سے نفرتوں کا زنگ اترتا دیکھنا۔ اب صدا گونجے گی یوں توحید خالص کی صدا، اب صدا گونجے گی یوں توحید خالص کی صدا، اس یقین کامل سے ہر دل کو نکھرتا دیکھنا۔ دل خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ یقینی بات ہے، دل خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ یقینی بات ہے، آؤ راشد تم ذرا گوروں کو جھکتا دیکھنا۔ زور آخر میں ایک اور نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زندگی میری باثمر کر دے، اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زندگی میری باثمر کر دے، نور ہی نور ہے سراپا تو، نور ہی نور ہے سراپا تو، میری ظلمات کی سحر کر دے۔ میں تو لائق نہیں عنایت کا، میں تو لائق نہیں عنایت کا، التجا ہے کہ تو مگر کر دے۔ تو جو چاہے تو ایک ذرے کو، تو جو چاہے تو ایک ذرے کو، باعث رشک صد قمر کر دے۔ جاں بلب ہے فقیر در تیرا، جاں بلب ہے فقیر در تیرا، کوئی جا کے اسے خبر کر دے۔ دل کے مالک پکار سن دل کی، دل کے مالک پکار سن دل کی، میری فریاد میں اثر کر دے۔ تیرے در کے سوا نجات کہاں، تیرے در کے سوا نجات کہاں، مجھ پہ رحمت کی ایک نظر کر دے۔ آخری شعر ہے، تو نہ بخشے تو کون بخشے گا، تو نہ بخشے تو کون بخشے گا، صد کریمہ تو درگزر کر دے۔ جزاک اللہ۔ اب کیا ہے؟ ہمارا پروگرام تو اختتام کو پہنچتا ہے، پہنچ گیا ہے، دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔